العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. عزیزوں، اگر انسان، اگر یہ امت اس چیز کر لے کہ جب رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، اگر یہ امت اس حدیث پر غور کر لے تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب کربلا میں حسین کو قتل کیا تو صرف وہ حسین کا قتل نہیں تھا بلکہ وہ قتل رسول خدا کا قتل تھا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزوں، ایک عالم دین ہے جنہوں نے بتایا، اور یہ ان کی تحقیق ہے، کہتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں جو قانون تھا کہ ایک پر ایک ہی جنگ ہوگی، یعنی ایک ہماری طرف سے لڑے گا، ایک آپ کی طرف سے لڑے گا، لیکن کربلا کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں سارے قانون توڑ دیے گئے. عزیزوں، یہ جنگ ایسے مہینے میں ہوئی ہے کہ جس میں جنگ حرام ہے، جنگ نہیں ہو سکتی. عزیزوں، لشکر عزیز سے کہا کہ ایک پر ایک ہی جنگ ہوئی لیکن اس کو بھی توڑ دیا. عزیزوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاشمی گھرانے کا ایک جوان کربلا کے میدان میں ٹکا رہتا اور جو قانون تھا کہ ایک پر ایک ہی جنگ ہوتی، تو ایک ہاشمی سے تا قیامت کوئی جیت نہیں سکتا تھا. ایک ہی ہاشمی ساری فوج کو مار سکتا تھا، لیکن یہ قانون جو بنایا کہ ایک پر ایک ہی جنگ ہوئی، اس قانون کو توڑ دیا. عزیزوں، اللہ کے حبیب نے مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شان میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی. خود رسول جب منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور مولا حسین جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مولا حسین کی اہمیت بتانے کے لیے رسول خدا منبر سے نیچے آ جاتے ہیں، اپنے خطبے کو قطع کر دیتے ہیں اور مولا حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا کر پھر منبر پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. عزیزوں، مولا رسول خدا جانتے تھے کہ جتنی بھی احادیث ان کے شان میں بیان کر دوں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اے رسول، یہ آپ کا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. عزیزوں، محرم ختم ہو گیا، آج یہ شب قیامت کی شب ہے.
اس شب میں خیام حسینی میں پیاس کا غلبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ عزیزوں، یہ وہ شب ہے کہ جب خیام حسینی میں تلاوت کی صدا آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے عباس، جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک شب کی اور مہلت دے دیں تاکہ ہم اور زیادہ عبادتیں کر سکیں اور زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہو سکیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ یہ وہی شب ہے کہ جس کی امام نے مہلت مانگی۔ امام دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام سے مکھیوں کے بھنبھناہٹ جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ عزیزوں، روز عاشور آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ عزیزوں، یہ سننا تھا کہ خیام سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں واپس آئے اور کہتے ہیں، اے بہن زینب، میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب زینب کہتی ہے، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی حسین، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے میرے بھائی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب، میں اصغر کا مقصد سمجھتا ہوں، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، میں اس کو سیراب کر کے لاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر چلے، ابا کا دامن اڑایا۔ ابا کا دامن اڑایا تھا۔ فوج اشکیا سوچ رہی تھی کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن قرآن تو نہ تھا، قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی پہنچے، مولا نے دامن ہٹایا اور کہا، اے فوج اشکیا، اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسین کہتے ہیں، اے بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ جیسے ہی یہ کہا، مولا نے جناب علی اصغر نے اپنی چھوٹی سی زبان کو نکالا، اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ فوج اشکیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر چلایا، جناب علی اصغر کے گلے پر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ عزیزوں، جیسے ہی مولا جناب علی اصغر کے تیر لگا، مولا امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں کہ خیمے میں کیا بتاؤں گا جا کر۔ مولا امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کہوں گا، خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنا تھا، جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی اور کہتی ہے، بابا، کیا اصغر آپ کو زیادہ پیارا تھا؟ اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ یہ سننا تھا۔ مولا نے دامن کو ہٹایا، جناب سکینہ نے دیکھا بھیا کا گلا 3 بھال کے تیر سے چھد گیا ہے۔ جناب فرما دیکھ رہی تھی، جناب رباب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، اے میرے لال، امثلو کا ینہار، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر پشت خیمہ پر آتے ہیں، قبر کھودنا شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، ذوالفقار رو رہی ہے، ذوالفقار رو رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں، ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ ذوالفقار نے کہا، مولا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک بچے کی قبر بھی بنانا پڑے گی۔ عزیزوں، مولا نے بچے کو دفن کر
بچے کو دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزیزو جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلنے لگا تو اشقیاء نے سروں کو شمار کیا اور کہا کہ جتنے بھی حسین کے ناصروں کو شہید کیا ہے اس میں سے ایک سر باقی ہے۔ کسی نے کہا میں نے حسین کو دیکھا ہے، وہ اپنے بچے کو لے جا کر پشت خیمہ پر دفن کر رہے تھے۔ عزیزو اشقیاء کہتے ہیں کہ کچھ گھڑ سوار پڑے بھالا لے کر، جیسے ہی نرم زمین دیکھتے تھے بھالے کو زمین میں مارتے تھے۔ ایک شکی نے اپنا بھالا زمین پر مارا، بھالے کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا جنازہ نکل آیا۔ عزیزو یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب، یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ رباب نے دیکھا میرا لال قبر سے باہر آ گیا ہے۔ ایک شکی نے نیزے